السلام علیکم جماعت ہفتم، یہ آپ کی درسی کتاب ہے جس میں سے آپ کو پڑھایا بھی جا رہا ہے، اور جب PDF بھیجی جائیں گی تو آپ نے اسی میں سے اپنا کام بھی جو ہے وہ تحریر کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیکچر کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالبان، ہم معاشرتی علوم میں آج لیکچر نمبر 2 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. سبق کا نام جس طرح آپ کو پتہ ہے مغلیہ سلطنت کی بنیاد. طالبات، آپ اس بنیاد کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح سے بر صغیر میں ایک سنہری دور کا اس وقت آغاز ہوا جب ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی. اب جب مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی تھی تو پھر اس کے بعد بادشاہوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا بھی آغاز ہو گیا تھا. اب انہی میں جب ظہیر الدین بابر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد جو اگلے حکمران ہمارے سامنے آئے وہ نصیر الدین ہمایوں ہیں. اب آج ہم تفصیلاً نصیر الدین ہمایوں کا جائزہ لیں گے. اب ان کا جو دور حکومت ہے وہ 1508 سے شروع ہوتا ہے اور 1556 پہ ختم ہوتا ہے. طالبات، یہاں پہلی جو ہیڈنگ ہے وہ تعارف کی ہے. اب تعارف میں آپ دیکھیے کہ 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تاریخ پیدائش اور والدہ کا نام. اب اگر تفصیلاً جو ہے وہ میں چاہتی تو لکھ سکتی تھی کہ کب ان کی تاریخ پیدائش ہوئی اور والدہ کا کیا نام، لیکن یہ میں نے چیزیں نہیں لکھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ خود بات پتہ چل جائے کہ تعارف میں ہم کیا لکھتے ہیں. اور پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا اور دوبارہ کہہ رہی ہوں، اپنی کتاب کھول کے اپنے سامنے رکھیے، پینسل سامنے رکھیے، اور اب جلدی سے جو ہے وہ تلاش کیجیے کہ تاریخ پیدائش کیا تھی. تو دیکھا تو تاریخ پیدائش 6 مارچ جو ہے وہ 1508 ہے. کابل میں یہ پیدا ہوئے تھے. کابل یعنی افغانستان میں یہ شہر موجود ہے. والدہ کا نام ماہم سلطانہ تھا. اب یہی ہمارا تعارف ہے جو کہ آگے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اب ان کی قابلیت کے اعتبار سے بات کی جائے گی تو قابلیت کے اعتبار سے پہلے انہوں نے ترکی، عربی اور فارسی زبانوں میں مہارت حاصل کی. اب ان زبانوں کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ اب آج کی جو رائج زبانیں ہیں ان سے لگائیے کہ جس طرح ہماری اردو ہے لیکن زبان ہماری قومی ہے، لیکن اس کے باوجود انگلش زبان میں جو مہارت ہے وہ ہمیں بین الاقوامی سطح پہ ترقی کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. تو اس وقت کی یہ رائج زبانیں تھیں کہ جس کا حصول جو ہے وہ اگر آسان کر لیا جاتا تو پھر ترقی کی راہیں جو ہے وہ کھل سکتی تھیں. اب اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے علوم و فنون کا آغاز کیا، یعنی زبانیں پہلے سیکھیں، پھر جو علوم انہوں نے جس کا جو ہے وہ آغاز ہوا اس میں ریاضی، فلسفہ، نجوم، علم حیات. اب ریاضی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میتھمیٹکس آپ بھی پڑھتی ہیں. فلسفہ یعنی یہ وہ تعلیم ہے کہ جس میں کسی بھی بات کے ہونے اور اس کے بارے میں جو رائے، ایک مسلمہ رائے جو ہے وہ قائم کر دی جاتی ہے. پھر جو ہے وہ نجوم کے بارے میں یہ پیش گوئیاں جو کی جاتی ہیں، جیسے آپ سنتی ہوں گی موسم کا حال، تو دیکھیں یہ بھی جو ہے وہ ایک نجوم سے ہی جو ہے وہ متعلق ہے. پھر علم حیات. اب علم حیات کیا ہے کہ مشاہدے کے ذریعے سے غور و فکر کرنا اور پھر جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں مستقبل میں جائزہ یا اس کے بارے میں رائے قائم کرنا. اب اس کے بعد جب یہ دور مکمل ہو گیا، علوم میں مہارت حاصل ہو گئی، تو بات آئی فنون کی. اب ان فنون کا جائزہ جب لیا جائے تو فن سپاہ گری اور فن حکمرانی یہ 2 علوم تھے کہ جس میں انہوں نے مہارت حاصل کی. اب فن سپاہ گری میں جو ہے وہ انہوں نے کیا سیکھا کہ کس طرح ایک فوج کو منظم کیا جاتا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں، اور مختلف عہدے کیسے جو ہے وہ ترتیب دیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فن حکمرانی کہ کس طرح سے ایک حکمران کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے اور وہ کون سے کام ہیں جس کے ذریعے سے اپنی حکمرانی کو جو ہے وہ لوگوں میں مقبول بنایا جا سکتا ہے. تو یہ سارے طور طریقے جو ہے وہ فن حکمرانی میں سکھائے جاتے ہیں. اب اسی کے ساتھ جو ہے وہ پھر ان کی جو ہے وہ ایک عملی زندگی کا آغاز ہوا. اور عملی زندگی کے آغاز میں ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے کہ اپنی عمر کے بالکل جو ہے وہ جو شروع کا دور ہے اس میں فوجی مہمات اور انتظامی امور میں انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا تھا. اب فوجی مہمات میں یعنی جہاں جہاں فوج جاتی تھی جنگ کرنے کے لیے تو یہ بھی جو ہے وہ ساتھ جایا کرتے تھے، یعنی ہم نصیر الدین ہمایوں کی بات کر رہے ہیں. اب اس کے بعد انتظامی امور کے اعتبار سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ صرف 12 سال کی عمر میں، اب دیکھیں 12 سال کی عمر بہت اہم ہے کہ اب اس سے پہلے آپ نے ان کے فادر کے حوالے سے بھی یعنی ان کے والد کے حوالے سے کیا
کیا تھا ظہیر الدین بابر کے کہ 12 سال کی عمر میں ان کو فرغانے کی حکمرانی ملی تھی، تو ان کو 12 سال کی عمر میں بدخشاں کا، اب یہ بدخشاں کا جو علاقہ ہے یہ بھی افغانستان میں موجود ہے، یہاں کا گورنر جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اب یہ کس لیے تھا کہ تاکہ پورے ملک کی حکمرانی دینے سے پہلے جو ہے وہ ان کو ایک پریکٹس جو ہے وہ کروائی جائے۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ سلسلہ آگے بڑھا حکمرانی کا، اور ان کے والد کا انتقال 30 ستمبر 1530 میں جو ہے وہ ہوا۔ اب فوراً ہی جو ہے وہ اس کے بعد تخت نشینی جو ہے وہ ان کی عمل میں لائی گئی۔ اب یہ تخت نشینی کا جو سلسلہ ہے یہ اس کو جو ہے وہ بدقسمتی ہی جو ہے وہ کہی جائے گی کہ صرف جو ہے وہ 10 سال تک ہی جو ہے وہ رائج رہا اور ان کی تخت نشینی کا خاتمہ ہو گیا۔ اب جو تخت نشینی کا خاتمہ ہوا تو دیکھیں اس میں 2 عوامل ہیں۔ پہلا جو بڑا عامل ہے وہ تخت نشینی کے خاتمے میں خود ان کے اندر مختلف طرح کی جو ہے وہ کمی کا ہونا تھا، یعنی خامیوں کا ہونا تھا کہ ان کے اندر فیصلے کرنے کی قوت میں کمی تھی، اور دیر سے اور درست فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے جو دیگر قوتیں تھیں ان کو موقع ملا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ فیصلوں پر جو عمل درآمد کیا جاتا ہے وہ بھی اس کے لیے جس قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے وہ قوت ارادی بھی سمجھ لیجئے کہ ان کے اندر اس بہت زیادہ جو ہے وہ کمی کا جو ہے وہ شکار تھے یہ۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اور تیسری جو بڑی ایک جو ہے وہ خامی کہہ دیں یا کیا کہہ دیں کہ فہم و فراست سے بھی آ رہی۔ اب فہم و فراست سے جو آ رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے طالبات کہ دیکھیے کہ علم حیت حاصل کر لی، یعنی مشاہدہ سیکھ لیا کہ کیسے جو ہے وہ کسی چیز کو ماضی اور مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو کیا چیز جو ہے وہ دکھائی جو ہے وہ دیتی ہے کہ ان کے اندر کیا ہمیں جو ہے وہ چیز نمایاں ہوئی کہ انہوں نے کوئی بروقت جو ہے وہ فیصلے نہیں کیے۔ اب اس کا اندازہ اب اس بات سے لگائیے کہ ایک حکمران اسی وقت جو ہے وہ اپنی حکمرانی کو برقرار رکھ سکتا ہے جب اس کے پاس وسیع و عریض علاقہ ہو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے رشتہ داروں میں اور جو ہے وہ جو دیگر افراد تھے ان میں، بھائیوں میں اپنی سلطنت کو تقسیم کر دیا۔ اب اس کا جو نتیجہ تھا وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کس صورت میں جو ہے وہ آیا کہ اس تقسیم کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آیا کہ ان کے بھائی کامران مرزا نے پنجاب میں جو ہے وہ بغاوت کا جو ہے وہ ایک طرح سے اعلان کر دیا، اور اس بغاوت کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس معاملے کو فہم و فراست یعنی عقل دانش کے ذریعے سے جو ہے وہ حل کرتے، بلکہ جو دوسرا علاقہ تھا وہ بھی حوالے کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا جو ہے وہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی جس کا نتیجہ جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ آنا شروع ہوا کہ جو دیگر علاقے کے حکمران تھے، عمرا تھے، انہوں نے بھی اپنے اپنے علاقے میں جو ہے وہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اب دیکھیں یہ مسائل ابھی جاری ہی تھے کہ دوسری طرف جو ہے وہ کیا بات جو ہے وہ نمایاں طور پہ دیکھنے میں آئی کہ جو افغان سپہ سالار شیر شاہ سوری، انہوں نے فوراً جو ہے وہ فوج کو اپنے لیے جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کیا جو ہے وہ کرنا شروع کیا کہ ایک طرح سے بغاوت کا جو ہے وہ کام اس کو سر انجام دینے کے لیے فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جو گجرات کا علاقہ تھا وہاں پہ جو ہے وہ اپنی تسخیر کے معاملے کو نمٹا رہے تھے، تو دوسری طرف جو شیر خان جن کو جو ہے شیر شاہ سوری جو ہے وہ کہا جاتا ہے، انہوں نے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ کیا کام کیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا جو ہے وہ اعلان کیا، اور باقاعدہ شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان جو ہے وہ فوج جو ہے وہ میں جنگ جو ہے وہ جاری ہوئی، اور بارہا یہ مقابلہ ہوا، اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 13 مئی 1540 میں جو ہے وہ ہمایوں سے برصغیر کی سلطنت چھن گئی۔ اب دیکھیں اس تخت نشینی کا خاتمہ جو ہے وہ عمل میں آ گیا، اور یہ صرف حکومت 10 سال تک جو ہے وہ قائم رہی۔ اب اس کے بعد ہمایوں اس حکومت کے چھن جانے کے بعد جو ہے وہ ایران جو ہے وہ چلے گئے۔ اب وہاں وہ ایران چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا یہ بھی ہم جو ہے وہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا ہم اس کا آغاز کر دیں گے، کیونکہ دیکھیے کہ اب ہندوستان میں نئی حکومت کا آغاز ہوا تھا، اور وہ حکومت شیر شاہ سوری کی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ اس برصغیر پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا، اور اپنے مطابق جو ان کے اصول و ضوابط تھے اس کا جو ہے وہ آغاز کر دیا تھا۔ اب طالبات دیکھیں یہاں پہ ہمارے اس لیکچر کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔
توجہ سے بار بار لیکچر کو دھیان سے صورت حال کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے گا کہ کیسے حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو معلومات آپ کو جو ہے وہ شخصیت سے متعلق دی گئی ہے تو اس کو بھی بہت غور و توجہ سے جو ہے وہ سنیں، اور یاد بھی جو ہے وہ لیکچر کے ذریعے بھی یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب آپ کو ورک شیٹ دی جائے تو اس ورک شیٹ میں آپ اچھی طرح سے اس کے جو دیے گئے سوالات ہیں، جو بھی اس کا کام ہے، اس کو جو ہے وہ سر انجام جو ہے وہ دے سکیں۔ اور یوں اس چیپٹر کی جہاں آپ ریڈنگ کریں گی اسی کے ساتھ ساتھ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک آپ کی لرننگ بھی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔